اچھے گھر کا تصور ہمارا کیا ہے؟ اچھے گھر کا تصور ہمارا یہ ہے، عمارت اچھی ہو، اچھی دیواریں ہوں، قالین ہو، چھت اچھی ہو، کھانا پینا ہو، فریج، اے سی، گاڑی موٹر باہر کھڑی ہوئی ہو، اچھا لان ہو، گھر میں کچن میں سب بھرا ہوا ہو۔ ماں باپ یہ نہیں دیکھ رہے لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ بھائی باقی سب تو چیزیں بعد میں آئیں گی، سب سے پہلے قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا۔ جو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ پوچھنے والا ہے، بیٹی دیتے وقت باپ کے ذہن میں وہ پوچھنے کا یا سوچنے کا بھی مزاج نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، لیکن ہاں کماتا اچھا ہے، پھر سگریٹ پیتا ہے، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ تو جوانی میں سبھی غلطیاں کرتے ہیں، آج نہیں تو کل سدھر جائے گا۔ نکاح ہوگا، ذمہ داری آئے گی تو دھیرے دھیرے بنتے بنتے بن جائے گا۔ ہماری بچی دیندار ہے، اس کو بنا لے گی دیندار۔ دنیا جب مرکز ہو نگاہ میں تو آدمی دینی معاملات ایڈجسٹ کر لیتا ہے، دینی بگاڑ، دینی خرابیاں، اس کی کچھ نہ کچھ تأویل، توجیہ، امید سب اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ کوئی مشورہ دے، بھائی کیا کہاں دے رہے، لڑکا ذرا ٹھیک نہیں ہے، ارے ٹھیک ہے، جوانی میں سبھی ایسے ہوتے ہیں، ہم کہاں صحیح تھے، آج نہیں تو کل بن جائے گا۔ کماتا اچھا ہے، خوب کماتا ہے، بچی ہماری خوش رہے گی۔ کیوں ایسا؟ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ پال پوس کے بڑی کی ہوئی بچی جو جگر کا ٹکڑا ہمارا ہے، جس کو بھیجتے وقت پھوٹ پھوٹ کے ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، جسم کا ایک حصہ کاٹ کے آدمی کسی کو دے رہا ہے، اتنا بڑا فیصلہ، اتنی بڑی قربانی آدمی دیتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مال، دین نہیں۔ کیوں؟ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیوں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا صرف یہ دیندار ہو جاتا ہے؟ صرف اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، منافقین نہیں پڑھتے تھے؟ دینداری کیا ہے؟ دنیا داری کیا ہے؟ اس کی ساری سوچ دین کے مطابق ہو، اس کے سارے اصول دین کے تابع ہو جائے۔ دنیا داری، دنیا ہے تو سب ہے بھائی، جیب میں پیسہ ہے تو سب ہے، زیورات ہیں تو سب۔ آج زمین کے جھگڑوں کے لیے آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ یہ دنیا داری ہے کہ باپ کو ابھی دفن کر کے آئے ہیں، گھر میں آ کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، کسی نے نکالا وہ زمین کا کیا، وہ دکان کا کیا، وہ جو زیورات رکھے ماں کے اس کا کیا، ماں کا انتقال ہو گیا، وہ فلانی چیز کا کیا، اب کیا کریں گے اس کا؟ پھر بہنیں بھی آ کے بیٹھی ہیں، بھائی بھی آ کے بیٹھے ہیں، آپس میں سب جائیداد پر سوچ رہے ہیں، اب لڑ رہے ہیں۔ پھر یہ کہہ رہا نہیں میں نے ان کو اتنے دیا تھا، تب وہ بزنس میرا ہے، انہوں نے مجھ کو چلانے کے لیے دیا، لیکن میں نے اس کو بڑا بنایا، وہ میرا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن اب ذہن کیا ہے؟ ابھی دفن کر کے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچتے کہ آج باپ کو دفن کیا ہے ہم نے، کل ہماری اولاد ہم کو دفن کرے گی۔ آج ہم نے کسی کو مٹی ڈالی ہے اور دفن کر کے زمین برابر کر دی، اب وہ اس کے 3 سوالات ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اب وہ سوالات اس کا کیا ہو رہا ہوگا باپ کا۔ ایک عورت ہے، جوان عورت، شوہر ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اب رشتہ داروں کا ذہن دیکھیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سوچ دیکھیے، بچہ ہے، ایک بچہ ہے، ابھی 1 سال ہوا نکاح ہو گئے، جوان بچی ہے، شوہر کا انتقال، کیسا ہوگا اس کا؟ کوئی یہ نہیں سوچتا اس کا کیسا ہو رہا ہوگا جو دنیا سے گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں دنیا ہی بیٹھی ہوئی ہے، لہذا اس عورت کا، اس کے بچوں کا کیسا ہوگا یہ تو ہم سوچتے ہیں، لیکن جو دنیا سے گیا ہے قبر میں، اس کا کیسا ہوگا اس کی ہم کو کہاں فکر ہے؟ اس بارے میں ذہن اتنا نہیں، وہ تو گیا بھائی، ایک دن سب کو جانا ہے۔ ہم جملے یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں،
بھائی صاحب کو ایک دن جانا ہے، بھائی مرنا ہے، دنیا میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہاں چل چلاؤ ہے، یہاں کبھی رہنا نہیں ہے، موت تو سبھی کو آنی ہے۔ یہ جملے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں جو بے سوچے سمجھے کلیشے جس کو کہتے ہیں، ہم بولتے رہتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جملہ اس احساس کے ساتھ ہو، اس غور و فکر کے بعد ہو، وہ رسمی جملہ نہ ہو۔ ہم نے سوچا ہو کہ قبر کیا ہے، ہم نے سوچا ہو کہ حشر کے دن جمع ہونے والے ہیں، پل صراط کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا ہے، اس سے پہلے حساب ہے، وہ سارے مراحل انسان کو پار کرنے ہیں، قبر کا مسئلہ ہے، قبر کے اندر قیامت تک پڑے رہنا ہے، ان 3 سوالوں کے جوابات دینا ہے۔ قبر دبوچے گی، معلوم نہیں کیا میرا ہوگا وہاں پہ، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی کہ جہنم کی ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے۔ مرتے مرتے بھی آدمی بیوی بچوں کی فکر کر رہا ہے، بیوی بچے بھی مرنے سے پہلے لکھا کے لے رہے ہیں سب کچھ، اس کا کیا، وہ چیز کیا، وہ دکان کس کی، وہ مکان کس کا، وہ زمین ادھر کی ہے، سب کرا لو، سب کرا لو کام ان سے مرنے سے پہلے۔ ابھی بیمار ہیں، دواخانے میں ہیں، دیکھو آج ہے کل نہیں ہے، سب کرا لو پورا بھائی، سارے معاملات حل کرا لو، لین دین کے معاملات سارے۔ بلا شبہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا ہے؟ آخرت۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکہ کیا ہے؟ چچا کا انتقال ہوا، نانا جان گئے، دادا گئے، پھوپھی گئی، خالو گئے، پڑوس میں کوئی آدمی گیا، فلاں صاحب گئے، ایک کے بعد ایک لوگ مر رہے ہیں۔ آدمی موت کو دوسروں کے لیے دیکھتے دیکھتے غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے، موت میرے لیے ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ مان لیجیے آج میری موت ہے، کبھی سوچا ایسا؟ شاید کل تک میں نہیں رہ پاؤں، کل میری موت ہے، ہو سکتا ہے موت ہو، انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، آ سکتی ہے موت، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ جتنے لوگ دنیا سے گئے اس میں کتنے فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ آج میں مروں گا؟ گئے نا، کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی ہارٹ اٹیک میں گیا، کوئی اچانک دواخانے میں گیا، چھوٹی بیماری سے بیماری بڑھ گئی اور مر گیا۔ کوئی آدمی دواخانے سے آیا، ڈاکٹر بولے لے جاؤ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور آتے رہنا ہر ہفتے، آیا 2 دن میں گیا، لوگ بولے تھے کتنے اچھے دکھ رہے تھے، کوئی چہرے پہ کتنا نور آیا، کیسے ہو گئے تھے نا، کیسی حالت ہو گئی تھی ان کی، اب تھوڑے ٹھیک لگ رہے، اگلے دن چلا گیا۔ جب سب لوگ اس سے مطمئن ہو گئے، غافل ہو گئے، بے فکر ہو گئے، گیا۔ یہ زندگی کا حال ہے ہمارا، ایسا دیا جو ہوا میں باہر رکھا ہوا ہو، کب بجھے گا معلوم نہیں، کب بجھے گا معلوم۔ اتنی زیادہ غیر یقینی زندگی ہے کہ آدمی کیسے بے فکر جی سکتا ہے، عجیب بات ہے۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے صدقہ کر دیا، واپس آ کے صحابہ میں بیٹھ گئے، کہا میرے گھر میں، صحابہ کیوں گئے ایسا، اچانک اٹھ کے چلے گئے آپ؟ کہا میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ میں اس کو صدقہ کر دوں، میرے اوپر رہ نہ جائے، وہ معلوم نہیں موت آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک ذمہ داری ہے، پوری ہو جائے۔ یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں کو چمٹ جائے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا، اس مہینے کا بل میرا دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، لائٹ کا بل ہے، بچے کی فیس ہے، گھر میں فلانی خالہ کام کو آتی اس کا خرچہ ہے، اس کو دینا ہے، بیوی نے یہ مطالبہ کیا ہے زیورات چاہیے،
फलाने रिश्तेदार का निकाह है उसके लिए देना है। तरक्की दुनिया की हम लोग सोच रहे हैं, आखिरत की तरक्की का हमारे ज़हन में टाइम नहीं है।